السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ سیجیٹیرین لیو کے بعد جو طاقتور ترین فائر ایلیمنٹ والا سٹار عروج پر ہے یا طاقت پر ہے وہ سیجیٹیریس ہے۔ فطرتاً جس طرح کا فیول، جس طرح کے ایموشنز، جس طرح کی اپرچونٹیز یا جس طرح کی انر کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اس وقت سیجیٹیرینز کو میسر ہے۔ جو پلانٹی اینگلز اس وقت بنے ہوئے ہیں سیجیٹیرین کو فلرش کرنے کے لیے وہ کافی ہیں، چاہے وہ سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ ہاؤس وائفس ہوں، چاہے وہ بزنس مینز ہوں، چاہے وہ انویسٹر ہوں، چاہے وہ کریٹیو سیجیٹیرینز ہوں یا ایون ریسرچ ورک کرنے والے سیجیٹیرین ہوں۔ پلانٹی پوزیشن ان سب شعبہ جات زندگی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جو دو پلانٹ آپ کے کیریئر سائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے ایک مارس ہے اور ایک سن ہے۔ 10th اینگل پر سن کو بہت پروڈکٹیو مانا گیا ہے، اور یہ ریسرچ کوئی ایک دو دن یا کچھ مہینوں پر مبنی نہیں ہے۔ کئی 100 سال کی ریسرچ کے مطابق سورج سال میں 30 دن کے لیے 10th اینگل پر آتا ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم سیجیٹیرینز کے لیے ایک خاص قسم کی ٹائم بیہیویئر پروڈیوس ہوتا ہے جسے فصل بہار کہا جا سکتا ہے، جو ذریعہ معاش کے لیے، رزق روزی کے وسائل کو گروتھ دینے کے لیے بہت مفید ہوا کرتا ہے۔ ایک ایسا ٹائم بیہیویئر جس میں نئے وے آؤٹس ملتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ، ہائی ریوارڈز، بگ پلانز، ایکوریٹ پلانز، پرفارمنسز، رسک ٹیکنگ ویژن، یہ سب ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو تجارت سے ریلیٹڈ ہیں، ایسے لوگ جو امپلائیز ہیں، ایسے لوگ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں سیجیٹیرین، ایسے لوگ جو کریٹیو سیجیٹیرین ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ان کے اندر ان کی ارادوں کی طاقت، ان کی مائنڈ اسکلز، ان کی ووکل ابیلٹیز اور ان کی جو ایکوریسی ہے وہ ان کے کام آتے ہوئے ان کے کیریئر سائیڈ کو گروتھ دیتی ہے۔ اس سے رسپیکٹ بھی ملتی ہے اینڈ اس سے دیگر جو کامیابیاں ہیں لائک فیس ویلیو، پی آر، لائف اسٹائل اپ گریڈنگ، یہ بھی ملتا ہے۔ سورج اور مارس اس وقت دونوں 10th اینگل پر ایک آئیڈیل ٹائم بیہیویئر فار دا مٹیریل سائیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی سیجیٹیریس اپنے جاب کو سوئچ کرنا چاہے، نئی جاب کے اقدامات کرنا چاہے، اپنے کام کے لیے آغاز کرنا چاہے، خریدنا چاہے، بیچنا چاہے، کنسٹرکٹ کرنا چاہے، مینوفیکچرنگ کرنی چاہے، وہ یہ سب کر سکتے ہیں۔ اینڈ دس از اے بلیسنگ۔ سادہ لفظوں میں نے پچھلے ویک بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات بیان کی تھی، جو چیز بھی دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے۔ سو یہ اینگل آف سن اینڈ مارس از اے ٹائپ آف نعمت جو آپ کے لیے گروتھ کی وجہ بنے گی۔ تمام سیجیٹیرین، مسلم، نان مسلم، میل، فیمیل، اسٹوڈنٹس، بزنس مین اس وقت اس ٹائم بیہیویئر سے اپنی مٹیریل سائیڈ کو گروتھ دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ رزق روزی میں گروتھ چاہتا ہو تو اس کو جو ریوارڈز اینڈ اپرچونٹیز ملے گی وہ اس میں کامیابی کی وجہ بنے گی۔ ایک اور گروپ آف پلانٹس ہیں مرکری اینڈ وینس، یہ آپ کے 11th اینگل پر ہے۔ وینس کا تو وہ ذاتی گھر ہے۔ وینس اگر 11th اینگل پر ہو تو جو ایموشنز ہیں، جذباتی کیفیات، آل ٹائپ آف جذبات، چاہے سنسیئرٹی یہ ایک جذبہ ہے، اسپرچویلٹی ایک جذبہ ہے، بیوٹی لونگ نیچر ایک جذبہ ہے، رومانس ایک جذبہ ہے، لو کمٹمنٹس ایک جذباتی کمٹمنٹ ہے، ریلیشن شپ کا یہ فیول ہے، لائف پارٹنرشپ کے لیے اپرچونٹیز لاتا ہے۔ تو وینس ان 11th ہاؤس از ان آئیڈیل پوزیشن جو ان جذباتی کیفیات کو فلرش کرے گا، اور ان سے ریلیٹڈ سیجیٹیریس کو جو بھی مطلب یا مشن ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اینڈ پھر میں نے یہاں پر ایک اور بات ایڈ کی تھی کہ مرکری بھی آپ کے 11th اینگل پر ہی ہے، تو ڈیسیجن صرف جذباتی نوعیت کے نہیں ہوں گے، ڈیسیجن صرف پلیجرز کے لیے یا جسٹ فار فن نہیں ہوں گے، میچورٹی پر مبنی ہوں گے، میرٹس پر مبنی ہوں گے، معیار دیکھا جائے گا، رشتہ داری کے ڈیسیجنز پراپر ہو سکیں گے، سکسیزفل لائف پارٹنرشپ کے رستے کھلیں گے۔ ڈیلے آف میرج، اگر کسی سیجیٹیرین کو سکنس تھی اور ڈیلے آف میرج کے شکار تھے وہ ریکور ہو گئے۔ اگر کسی کی شادی آلریڈی ہو گئی تھی اور اس میں کچھ کرائسس تھے، آپسی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی تھی، دل ٹیڑھے تھے، وہ سیٹل ہو جائیں گے۔
اینڈ پھر اس کے بعد ایک اور کامیابی کی طرف آپ جائیں گے کہ جب مرکری 11th اینگل پر وینس کے ساتھ ہو تو جو کوئی ریلیشن شپ پیلنٹی لیول پر پہنچ گیا تھا، کوئی بڑا نقصان ہونے والا تھا رشتہ داری میں، کوئی سیپریشن ہونے والی تھی یا ایک دوسرے پر شک کرتے تھے، وہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ سو اتنی سچویشن کے عوض سن اینڈ مارس، وینس اینڈ مرکری ٹائم بیہیویئر کو آئیڈیلی پرفارم کر رہا ہے، بٹ اس کے باوجود آپ جوپیٹر دیٹ از یور رولنگ پلانٹ، اس کی ریٹروگریشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ سیٹرن ایک ایسا پلانٹ ہے جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے، جو سیکنڈ ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ بھی اس وقت ریٹروگریڈ ہے۔ سو دو لانگ ٹرم پلانٹ اور اسپیشلی آپ کے رولنگ پلانٹ کے ریٹروگریڈ ہونے سے کچھ پنچنگ آ سکتی ہے، کچھ ٹربلز، کچھ ایریٹیشنز، کچھ نیگیٹیوٹیز، کچھ سازشیں ہو سکتی، بٹ موسٹلی سیجیٹیرین اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ جب وہ 37 سے نکلے تھے تو انہوں نے بہت اچھی ریمیڈیز پرفارم کر کے اپنے ان مومنٹمز کو دور کر لیا تھا جو 37 کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ بٹ پچھلے کچھ مہینوں سے بینگ اے پروفیشنل میں یہ بات دیکھ رہا ہوں مئی کے مہینے سے کہ کچھ سیجیٹیرین کمپلین کر رہے ہیں وہی سچویشن کی جو ان کی سچویشن 2012 سے 2019 تک رہی۔ یہ سچویشن فار دا ٹائم بینگ ہے، اکتوبر تک رہے گی، لیکن اگر آپ نے عقل کا مظاہرہ کیا ہوتا اور اپنی ریمیڈیز پرفارم کی ہوتی تو پھر یہ سچویشن 2021 میں آپ کے سامنے نہیں آنی تھی۔ آپ کے پاس آرٹیفیشلی فیول ہوتا جو آپ کی فطرت کو بوسٹ اپ کر سکتا تو یہ ریکور ہو جانا تھا۔ ابھی بھی اگر کوئی سیجیٹیرین چاہے تو بلو سفائر کے اچھی کوالٹی کا پہنے تو 3 کیرٹ کافی ہوگا، اور اگر میڈیم سی یا ہلکی کوالٹی کی طرف جانا چاہے تو 8 سے 10 کیرٹ کی طرف جائے۔ اس سے یہ سیٹرن کی کاؤنٹر ریمیڈی ہے، سیٹرن کو ریپیل کر دے گی۔ ساتھ میں سورہ شمس پڑھی جائے اور بلیک کلر کو اوائڈ کیا جائے، اس سے آپ کو یہ گروتھ مل جائے گی جس گروتھ سے آپ ٹائم بیہیویئر میں لانگ ٹرم پلانٹ کی نیگیٹیوٹی کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں، اینڈ دین یو آر گوئنگ گڈ۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہر سال جو کچھ مہینے ان 2 بڑے پلانٹس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، اور آپ ان کچھ مہینوں کو بھی 4 مہینے تقریباً، امپیکٹ 6 مہینے تک رہتا ہے، ان 4 مہینوں کو بھی یوز کر سکیں گے اپنی گروتھ کے لیے، اپنی رسپیکٹ کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے ریلیشنز کے لیے، اپنی مٹیریل سائڈ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانے کے لیے، ایون آپ کو اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے جس طرح کا فصل بہار چاہیے ہوتا ہے وہ پھر تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو میسر رہے گا۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی سیجیٹیرینز۔ ہوپفلی آپ اس انفارمیشن سے اپنے اگلے کچھ دنوں کے ڈیسیجن بہت اچھے انداز سے لیں گے۔ اگلا ہفتہ جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اس میں مزید چینجز آ جائیں گی۔ مارس اور سن کی یہ جو کمبینیشن ہے یہ ٹوٹ جائے گی، مارس آگے چلا جائے گا۔ مرکری اور وینس کی یہ جو کمبینیشن ہے یہ ٹوٹ جائے گی، وینس آگے چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی ذات پر، معاملات پر، ایموشنز پر، ریلیشنز پر، سب پر فرق آئے گا۔ وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ لیکن وہ سیجیٹیرین جو ویک ہیں وہ اپنی ریمیڈیز کی طرف ضرور جائیں۔ اگر وہ ریمیڈی آلریڈی پرفارم کر رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر انہیں پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے۔ پرسنل ڈائگنوسس ایک ایسا میتھڈ ہے، ایک ایسا آرٹ ہے جس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے اور کتنی ہے اور اسے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم دے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیرینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اگلے ہفتے جتنی بھی ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ان کی ویڈیو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اس کی سبسکرپشن سے، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔